बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त बस में हैं और बस में हैं तो इसका मतलब ये है कि हम एक सफ़र के ऊपर जा रहे हैं। बहुत अहम सफ़र, एक मुबारक सफ़र, एक ऐसा सफ़र जिसका ताल्लुक़ हमारे दिल से है, हमारी आइडियोलॉजी से है, बल्कि यूँ कहा जाए कि हमारे अक़ीदे से है। करबला के रास्ते का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम आज तय करने के लिए जा रहे हैं। ये सफ़र है कि जहाँ पर हम ऐलान करने जा रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हैं। हम इस सफ़र में ये बयान करने जा रहे हैं कि ये इस्तिक़ामत का सफ़र है, ये ज़ुल्म के मुकाबले में खड़े हो जाने का सफ़र है, ये इस ऐलान का सफ़र है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वफ़ादार हैं। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि हम किस सफ़र पर निकले हैं आज, आइए ये जो तुल्लाब हैं हौज़ा इल्मिया कुम के, जो हमारे साथ इस सफ़र में हैं और हमारी हमराही कर रहे हैं, उनके एहसासात और उनके जज्बात को मालूम करते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है इस सफ़र पर जाते हुए, क्योंकि उनको पता है कि ये कहाँ जा रहे हैं। आइए चलते हैं सबसे पहले मौलाना नौशाद साहब की खिदमत में जो हमारे साथ हैं। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। इस सफ़र पे जो हम जा रहे हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है? ज़ाहिर है ये पूछने वाली बात नहीं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इसलिए कि एक मुक़द्दस सफ़र है ये। इस्तिक़ामत व पायदारी, दीदारी, वफ़ा का सफ़र है और अपने मौला व आका से, अपने दीन से, अपने 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 कुरान से, इस्लाम से वफ़ादारी के अहद का सफ़र है और ज़ुल्म के मुकाबले का सफ़र है। अगर हम लोग ज़ुल्म के मुकाबले में खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? ज़ुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? चुप रहे हम भी तो फिर बोलेगा कौन? ऐसा बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस सफ़र पर जा रहे हैं इस सफ़र हमको जज्बा देने वाला है, हमारे अंदर जोश पैदा करने वाला ये सफ़र है। आइए आगे चलते हैं। शौज़ब साहब ये हमारे भाई भी हैं, हमारे हम वतन भी हैं। आइए, और ये इस सफ़र में इनका एक अहम किरदार भी होगा इंशाअल्लाह, जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। बस इनसे एक यही सवाल करते हैं कि आज हम लोग जो जा रहे हैं, आपको इस सफ़र, ये एक तरीके का अलग सफ़र है, आपको कैसा लग रहा है शौज़ब साहब? माशाल्लाह ये सफ़र बहुत अच्छा सफ़र है और हम सब के लिए एक इबरत का है कि कहीं भी अगर जुल्म हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ जो है हमें आवाज़ उठानी चाहिए और हमें जो है आवाज़ के साथ साथ उस जगह को भी दिखानी चाहिए कि जुल्म किस तरह से हुए हैं, ताकि आने वाली नस्लें जो है इस चीज़ से आगाही हासिल कर सकें। बेशक। फरजान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा महसूस हो रहा है कि आज हम एक अलग तरह के सफ़र पर निकले हैं यहाँ से? और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक अजीब जोश, एक वलवला है और हम उस जगह पर जा रहे हैं ख़ुसूसी तौर पर कि आलमीन की जो इस वक्त पूरी दुनिया की ताकत जिसे माना जाता है सुपर पावर अमेरिका, उसके मुकाबले में एक वाहिद अकेला मर्द जो मर्द मैदान बन के सीसा पिलाई हुई दीवार बन के मैदान, जिसने सुपर पावर के सुपर को तोड़ दिया और जिसने ये बता दिया कि दुनिया में कोई सुपर पावर नहीं हो सकता, अगर कुछ है, कोई पावर है तो सिर्फ खुदा की ज़ात है। जी हम ये दो तीन लोगों से और आगे बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे कि क्या होना है। मौलाना सज्जाद साहब हमारी हमराही कर रहे हैं इस सफ़र में और मौलाना कुमैर भोजानी साहब भी हैं, इंतज़ार साहब भी हैं, मौलाना नज़र अब्बास साहब भी हैं। सज्जाद भाई, ये सफ़र हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल ये सफ़र मामूली सफ़र नहीं है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी हिंदुस्तान की आवाम के लिए ये बहुत अहम सफ़र है, क्योंकि इसमें हम हिंदुस्तानी आवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। ईरान में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, ख़ासकर रहबर इनकलाब की जो शहादत हुई है, तो ज़ाहिर है कि उसमें पूरी आवाम ईरानी आवाम के साथ खड़ी है। ईरानी आवाम ने, हिंदुस्तानी आवाम ने ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर भी जिस तरह से रहबर की शहादत का सोग मनाया है, बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, शिया सुन्नी, हिंदू मुसलमान सब ने ये सोग मनाया है। कुमैल भाई, हमें इस किस्म के सफ़र पे क्यों जाना चाहिए? इस किस्म की जगहों पर जहाँ पर हम जाने वाले हैं, अभी हमने बताया नहीं है अपनी व्यूअर्स को, आप लोगों के तासुरात लेने के बाद बताऊँगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये अब तक तो समझ चुके होंगे कि कहीं ना कहीं इसका राब्ता ये जो जंग हुई है जी जी। उससे है। तो जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी है
پورے دنیا میں جو زندہ ضمیر انسان ہے وہ سمجھ گئے کہ ہمیں بہرحال تاریخ کے اس سائیڈ پہ کھڑا رہنا ہے جو صحیح سائیڈ ہے، جو درست سائیڈ ہے، جو حق ہے. اور کہیں نہ کہیں ایسے لگتا ہے کہ اس سفر پہ جا کے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ہم تاریخ کے اس اہم موڑ پہ ہم نے صحیح انتخاب کیا تھا اور ہم صحیح طرف جو ہے کھڑے ہوئے تھے. یعنی آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس سفر پہ جا کے ہم یہ بتا دیں کہ کیونکہ یہ ویڈیو محفوظ رہے گا، یہ ویڈیو آگے بھی دیکھا جائے گا، ہماری نسلیں دیکھیں گی اور یہ دیکھنے کے بعد ایک طریقے سے یہ فخر بھی کریں گی اور ان کو یہ درس بھی ملے گا کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ صحیح راستے کے اوپر اور صحیح اسٹینس ان کا تھا اور صحیح ان کا موقف تھا. بہت اہم پیغام ہے. نظر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. یہ سوال میں نے کمائل بھائی سے بھی کیا کہ کیوں جانا چاہیے ہم لوگوں کو اس ٹائپ کے سفر کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ کا سوال ہے کیوں جانا چاہیے، بہت اہم سوال ہے اور یہ سوال یہاں سے لے کے ہندوستان تک سب سے پوچھا جانا چاہیے کہ ہم اس کاروان میں، جو کاروان اس وقت ظلم کے خلاف وہ جبہہ جسے کہتے ہیں، جو جبہہ مقاومت کھڑا ہے، اس میں ہم کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. کیونکہ اس میں جنگ جو ہے وہ جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں ہے، جنگ آئیڈیالوجی کی ہے، جنگ رسانے کی ہے، میڈیا کی جنگ ہے، باتوں کی جنگ ہے، اپنے نیریٹو کو پش کرنے کی جنگ ہے. تو اس طرح کے سفر میں جا کے ہم یہ بتا سکتے ہیں ان افراد کو کہ جو سب سے آگے کھڑے ہیں اس جنگ میں، ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم فزیکلی ابھی آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، مختلف طریقے سے شامل ہونے کی لمیٹیشنز ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ہم آئیڈیالوجیکل اعتبار سے، ہم نیریٹو کے اعتبار سے، ہم رسانے کے اعتبار سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جتنا بھی ہم آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں اس جنگ میں وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے، اسی چیز کا ابراز کرنے کے لیے ہم اس سفر پہ جا رہے ہیں تاکہ ایک ہمدلی ہو سکے، ایک محبت بڑھ سکے دو ملتوں کے درمیان، دو ملک کی عوام کے درمیان. بے شک. اور جیسا کہ ابھی ہمارے نظر بھائی نے بتایا کہ ہم جو جا رہے ہیں یہ ہمدلی کا اظہار کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. رہبر شہید حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی علی اللہ مقامہ الشریف نے اپنی آخری تقریروں کے میں سے ایک میں بہت ہی واضح طور پر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا تھا سلام دینے کے بعد کہ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. اس وقت ہم لوگ ہیں خیابان کشور دوست یعنی کشور دوست روڈ کے اوپر. یہ جب تہران میں اور ایران میں جب خیابان کشور دوست کا نام لیا جاتا ہے تو یعنی رہبر انقلاب کا گھر، آیت اللہ خامنئی کا گھر، یہی وہ گلی ہے. یہ اس کے اس طرف مکانات ہیں، یہ گلی ہے. اور یہ جو بینر لگا ہوا ہے یہاں پر، یہ جو اسٹیج لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے کی طرف رہبر انقلاب کا گھر ہے کہ جو ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں دکھائیں گے. یہاں پہ لوگ روزانہ جب سے رہبر کی شہادت جس دن سے ہوئی ہے، روز لوگ جمع ہوتے ہیں یہاں پر، اپنا خراج تحسین پیش کرتے ہیں رہبر کو. اور آپ یہ کرسی دیکھ رہے ہوں گے، یہ اسٹیج دیکھ رہے ہوں گے. درحقیقت یہ کرسی اور اسٹیج یہ یاد ہے رہبر انقلاب کی کہ جب وہ آیا کرتے تھے تقریر کے لیے اور مخاطب کیا کرتے تھے معاشرے کے مختلف طبقوں کو. یہ اس کی یاد ہے. ہر انسان، ہر مومن، ہر شیعہ، چاہے وہ دنیا کی کسی کونے میں ہو، رہبر انقلاب سے محبت کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا. اس کی یہ خواہش تھی کہ ایک مرتبہ آ کر رہبر سے ملے، ان سے ملاقات کرے، ایک مرتبہ سامنے سے ان کو دیکھے. بہت سے لوگوں نے ان کو دیکھا، بہت سے لوگوں نے ان کی یہ آرزو پوری ہوئی، لیکن بہت سے لوگوں کی آرزو پوری نہیں ہو پائی. یہاں پہ آنے کے بعد وہی ایک احساس ہوتا ہے کہ ہمارے رہبر ابھی بھی موجود ہیں ہمارے سامنے، ہمارے دلوں میں موجود ہیں، ہماری یادوں میں موجود ہیں. یہ عزاداری یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا غم جو ہر مومن کے غم کا مرہم ہے، یہاں پر سینہ زنی کر کے، نوحہ پڑھ کے، ماتم کر کے ہم اپنے غم کو، اس کے لیے ایک مرہم کی تلاش کر رہے ہیں، ایک قرار کی تلاش کر رہے ہیں. جو لوگ بھی یہاں پر آئے ہیں وہ غمگین ہیں، وہ اپنے رہبر کو یاد کر رہے ہیں. یہاں پر یہ جگہ، یہ جو گلی ہے، یہ جو سڑک ہے، اس کا نام ہے کشور دوست
اور اس کشور دوست کے اوپر پوری دنیا کے دلوں کی دھڑکن محبوب عالم دین رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی کا گھر تھا. یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ہی رہبر کا گھر تھا کہ جہاں پر ظالموں نے بم گرایا اور ہمارے رہبر عزیز کو شہید کر دیا. ہم بہت زیادہ باتیں نہیں کریں گے یہاں پر اس لیے کہ کچھ سیکیورٹی ریزنز ہیں. میں نے یہاں پہ دریافت کیا کیا میں یہاں پر چھوٹی سی ایک فلم بنا سکتا ہوں, چھوٹی سی ایک رپورٹ بنانا ہے مجھے, تو انہوں نے اجازت دی. دل تو بہت چاہ رہا ہے بہت زیادہ باتیں کرنے کا, لیکن سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہم صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ اس دیوار کے پیچھے ایک ملبے کا بہت بڑا ڈھیر ہے کہ جس کے نیچے ہمارے رہبر انقلاب شہید ہو گئے تھے اور ان کے ساتھ ان کے مشاورین, کچھ فوجی کمانڈرز اور ساتھ ساتھ ان کے گھر والے, ان کی چھوٹی سی نواسی, ان کے داماد اور ان کی بیٹی. آپ سے گزارش ہے کہ ان شہیدوں کی روح کے خوشنودی کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد ضرور پڑھ دیجیے گا. تو ابھی اس وقت ہم تہران کا اوپری علاقہ ہے جسے تہرانی مقدم, شہید تہرانی مقدم کہتے ہیں. یہ اسکوائر ہے اور اس وقت جو ہے وہ ایران میں آج 86 دن ہو چکے ہیں, تقریباً 3 مہینے کمپلیٹ ہونے والے ہیں اس جنگ کے اور ساتھ ہی رہبر شہید کی شہادت کے. لیکن ابھی تک لوگ خیابان یعنی سڑکوں کو, اسکوائرز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. راتوں میں آتے ہیں, آنے کے بعد سپریم لیڈر کے ساتھ اپنی وفاداری, اپنی محبت, حکومت کے ساتھ, نظام جمہوریہ اسلامی ایران کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں. ابھی اس جگہ کے اوپر یہ جو آپ کو اسٹیج دکھ رہا ہے, یہاں پر مختلف پروگرامز ہوں گے. آج اسپیشلی 1 گھنٹے کا پروگرام رکھا گیا ہے انڈین جو ایران میں رہتے ہیں, اسپیشلی جو قم میں رہتے ہیں ان کے لیے. اس پروگرام میں جو 1 گھنٹے کا پروگرام ہے اس میں 2 تقریریں ہوں گی, 2 اسپیچز ہوں گی, پھر اس کے بعد نعرے وغیرہ لگائے جائیں گے, ماتم ہوگا, سینہ زنی ہوگی اور کئی پروگرامز ہونے والے ہیں. اور یہ سارا کا سارا پروگرام انڈینز ہیں جو یہاں پر انجام دیں گے. اس کے بعد ایرانی جو پروگرام ان کا ہوتا ہے ہر شب. ابھی چونکہ شروعات ہے لہٰذا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ کم ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب ہم آپ کو یہاں کے فلم دکھائیں گے اور یہاں کی ویژولز دکھائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بہت زیادہ تعداد میں. میں نے پوچھا کہ کتنے لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تقریباً عام دنوں میں 2-2.5 ہزار لوگ اس جگہ کے اوپر جمع ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی مناسبت ہو جاتی ہے تو بھی 5000 سے زیادہ لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے, انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے اور اس کے بعد بتائیں گے کیا کیا ہو رہا ہے. همبستگی و همدلی فوق العاده‌ای که در هندوستان وجود داره من میخوام تاکید کنم روی فوق العاده بودنش. حال ما در هجر رهبر کمتر از یعقوب نیست. او پسر گم کرده بود و ما پدر گم کرده ایم. السلام علیکم خانم. الان شما دیدید که برادران هندی اینجا برنامه اجرا کردند
به زبان اردو هم بوده برنامه. شما چه احساساتی بعد از اینکه این برنامه رو شما دیدید و اینا گفتن که مردم هندوستان چقدر ایران و ایرانی‌ها را بالخصوص رهبر انقلاب ما را، رهبر شهید ما را دوست دارند، شما چه احساساتی در مورد این هندی‌ها دارید؟ بسیار خوشحال شدم و اشک تو چشمم جمع شد. من ارادت خاصی به هم کیشان خودمون در هندوستان داشتم وقتی که اربعین عزاداریای این عزیزان رو میدیدم و اون موقع به من میگفتن که سلام ما رو به رهبرمون برسون. الان که میبینم در عزای رهبر شهیدمون این عزیزانم با ما عزادارن و پشت ما هستن و حمایتمون میکنن و با پیام ها و برنامه هاشون به ما دلگرمی میدن، بسیار خوشحالم. براشون دعا میکنم انشالله هر جا هستن عاقبت به خیر و سلامت باشن و با هم بتونیم جشن ظهور آقا امام زمان رو در کنار هم بگیریم انشالله. جو غزہ تھی آج ہم لوگوں نے وڑا پاؤ بانٹا تھا, وڑا پاؤ کھا رہے ہیں, بول رہے ہیں کہ بہت تیکھا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کھانے کے بعد 15 منٹ تک ان کو تیکھا لگ رہا تھا, جبکہ ہم لوگ نے تیکھا بالکل بھی نہیں بنایا تھا. نظر خوب تند بود, تند نبود. چرا بابا تند بود, ببین برای ایشون تند نبود. کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں میں کھا رہا ہوں مجھے تیکھا نہیں لگ رہا ہے. تو یہ واپس سے دوبارہ دو سوسائٹیز کا ساتھ میں ملنا ہے, محبت ہے. تو الحمدللہ آج ان لوگوں نے وڑا پاؤ کھایا, چائے پیا اور بول رہے پروگرام بھی بہت اچھا تھا. خوب برای مردم هندوستان چه پیام دارید امروز که شنیدید همه چیز؟ برای مردم هندوستان چه پیام دارید شما؟ مردم هندوستان دمشون گرم, همین که با بچهای مؤمن و مذهبی همراهی دارن میکنن با بچهای ایران. چندین شبه داریم میبینیم واقعا نماینده هاشون اینجا هستن, دمشون گرم. ما پیروزیم آقا, انشالله همتون هم تو قلبمون جا داریم. بول رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگ ہم لوگ جیتیں گے, اور انڈین پبلک کا میں شکریہ کرتا ہوں, اور ان لوگ بہت اچھے لوگ ہیں, ان سے محبت کا اظہار کرتا ہوں, اور یقیناً ہم لوگ جیتیں گے. کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے ہمارا ساتھ دیا ہندوستانی عوام نے, ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں. الان برادران هندی یعنی دوستان هندی اینجا برنامه اجرا کردن, شما مستحضر هستید, دیدید شما برنامه رو؟ چه احساسی داری شما در مورد مردم هندوستان؟ احساس خیلی خوشحالی کردم که کشورها دیگه مخصوصا هند, من یعنی خودم فرنگی هستم, تصور میکردم هند بودا باشن, ولی وقتی که شما صحبت کردین گفتین 250 میلیون شیعه داره, یعنی 60 میلیون شیعه 250 میلیون مسلمان. خیلی خوشحال شدم, یعنی باعث افتخار بود. گفتم خب خدا رو شکر مثلا اسلام گسترش پیدا کرده, باعث افتخار ما شد. بعد چه پیامی داری شما برای مردم هندوستان؟ خیلی خوشحالم, احساس هم نوعی و هم دوستی و هم مذهبی داریم. انشالله که موفق و سالم باشن, انشالله بتونیم با اتحادمون بتونیم استکبار جهانی رو ذلیل و خار شده نابود کنیم انشالله. خیلی ممنون. Finally, what is your message for the people of India? I mean, you have seen this program, you have seen people of India coming here and serving a lot of people. What is the message that you want to give to the people of India? The biggest message is we love you. We bow down to all of you who are supporting justice, not just Iran, who are supporting justice. This is the most beautiful concept in the whole world. We really love you and thank you for all your support. And your message has received here, and we got to know you, and we thank you by whole heart. خیلی ممنون, تشکر. تو آپ نے یہ پروگرام دیکھا کس طریقے سے ایرانیوں نے ہندوستانیوں کو, ہم ہندوستانیوں کو اپنی آغوش میں لیا, کس طریقے سے انہوں نے استقبال کیا. اور یہ پورا پروگرام اس وقت ختم ہو گیا ہے. اس میں اسپیچز تھیں, نوحہ خوانی تھی, سینہ زنی تھی, اور سب اردو زبان میں تھا. یہاں پر موقف بھی لگایا گیا تھا جس میں چائے اور سینڈوچز وغیرہ جو ہے وہ بانٹی گئی تھی. الحمدللہ بہت اچھا پروگرام ہوا, اور ایرانیوں نے اس کو بہت سراہا, اور ہندوستان کے لیے, ہندوستان کی عوام کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا, اور یہ کہتے ہوئے نظر آئے اے کاش ہم بھی ایک بار ہندوستان جائیں اور وہاں کے بہترین لوگوں کو اور پیارے لوگوں کو دیکھیں. خدا حافظ.